السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر علاقوں میں جنازے کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے اس پر کلمہ یا قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ جنازے کی چادر پر قرآنی آیات کی کشیدہ کاری یا کلمہ وغیرہ لکھنا سخت بے ادبی کی بات ہے۔ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم یا کلمے کی بے احترامی کا اس میں سخت اندیشہ ہے، اس لیے اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ آج کل انسان کی موت جہاں ہوتی ہے وہاں سے اس کو دوسری جگہ لے جا کر کے اپنے وطن میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی جس جگہ وفات پائے اسے وہیں دفن کر دیا جائے، اگرچہ کہ اس نے وصیت کی ہو کہ اسے کسی اور بستی میں دفن کیا جائے، کیونکہ اس طرح کی وصیت کرنا باطل ہے۔ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ اگر کہیں کسی فقیہ نے اس کی اجازت دی بھی ہے تو وہ 1-2 میل کی قید کے ساتھ مقید ہے، اس لیے آدمی کا انتقال جس جگہ ہو اسے وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر سے ملک شام منتقل کیے جانے کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان دونوں بزرگوں کی وفات مصر میں ہوئی تھی، اور لیکن ان حضرات کے جسم مبارک کو مصر سے شام لے جایا گیا تاکہ وہاں پر ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ان کی تدفین ہو۔ یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہ واقعہ پچھلی شریعت کا ہے، اور پچھلی شریعت اس وقت تک ہم پر لازم نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بغیر انکار کیے ہوئے بیان نہ کیا ہو۔ لیکن اگر بیان کرنے کے بعد صراحتاً یا دلالتاً انکار کر دیا ہو تو پچھلی شریعت کے احکام ہم پر لازم نہیں ہوتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال شام میں ہوا تھا، لیکن ان کو وہاں سے منتقل کر کے یہاں دفن کے لیے مدینہ پاک لایا گیا۔ جب حضرت عائشہ ان کی زیارت کے لیے قبر پر حاضر ہوئیں تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر مجھے اس چیز کا پہلے سے علم ہوتا تو میں آپ کو منتقل نہ کرتی، اور جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی وہیں میں آپ کو دفن کر دیتی۔ تو اس سے اسلام کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ میت کو بلا وجہ، بلا عذر شدید ایک مقام سے دوسری مقام تک لے جانا یہ شریعت کے سخت خلاف ہے، اور اس سلسلے میں جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ ایک ناجائز چیز پر خرچ کی جاتی ہے، اس سے نہ میت کو فائدہ ہوتا ہے نہ خرچ کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔
اس سے ہر حال میں احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جوتا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ جواب یہ ہے کہ جوتا یا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا اگر وہ پاک ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اور اگر نیچے کا حصہ ناپاک ہو تو پیر سے نکال کر ان پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھنا درست ہے، بشرطے کہ اوپر کا حصہ پاک ہو، اور اگر اوپر کا حصہ بھی ناپاک ہو تو پھر نکالنا اور پیر سے علیحدہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز درست نہ ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ میت پر نماز جنازہ مسجد یا عیدگاہ وغیرہ میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کہیں مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو حکم شرعی کیا ہے مسجد کے تعلق سے یا عیدگاہ کے تعلق سے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ مسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں حنفیہ کے نزدیک بلا کسی عذر کے نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دائمی معمول مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نجاشی کی موت کی خبر ملی تو آپ وہاں سے باہر تشریف لے گئے، مصلی کی طرف، مسجد سے باہر دور دراز جہاں پر عموماً عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور وہاں آپ نے صف لگا کر اور پھر 4 تکبیر کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہ معمول تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مسجد کے باہر اس کے لیے مستقل علیحدہ جگہ بنوائی گئی تھی۔ چنانچہ روایات میں اس جگہ کا ذکر ملتا ہے کہ مسجد سے قریب ایک جگہ جنائز کے لیے متعین تھی، اور بعض واقعات بھی اس سلسلے میں وابستہ ہیں، کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو اگر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہوتا تو مستقل علیحدہ جگہ بنوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بعض روایتوں میں جاتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں نماز جنازہ ادا فرمائی، جیسے کہ سہیل بن بیضہ اور ان کے بھائی پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، یا موطا امام مالک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ تو ان واقعات کو عذر پر محمول کیا گیا ہے۔ حضرت سہیل بن بیضہ کی نماز جنازہ مسجد میں عذر کی وجہ سے پڑھی گئی تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جنازے کی نماز یا جنازوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا تھا۔ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھنے کا دستور نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا بھی عذر کی بنا پر تھا، اور عذر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب دفن کرنا تھا، اور وہ حجرہ مسجد میں ہونے کی وجہ سے جنازہ مسجد میں سے لے جائے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے توسع کی اور نماز بھی مسجد میں پڑھائی گئی۔ چنانچہ بعد میں کسی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز کو مسجد میں لانے کے لیے کچھ تحریک کی،
تو صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ یہ تو معمول کے خلاف ہے، جبکہ حضرت سعد کی وفات حضرت عمر کی وفات کے 1 سال بعد ہوئی تھی۔ اگر صحابہ کے نزدیک یہ درست ہوتا تو ان کو اس پر اعتراض نہ ہوتا۔ اس لیے اس سلسلے میں اصل وہ حدیث ہے جس کو حنفیہ نے بنیاد بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد شریف اور مختلف کتابوں میں آئی ہے کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، جو جنازے کی نماز مسجد میں ادا کرے تو اس جنازے پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ عیدگاہ کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ عیدگاہ مسجد کے حکم میں ہے، لیکن جنازے کے معاملے میں مسجد سے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ جنازے کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا درست ہے، ممنوع نہیں ہے۔ البتہ چونکہ یہ بھی بعض مسائل بعض احکام میں مسجد کے درجے میں ہیں، اس لیے اگر کوئی دوسری متبادل جگہ موجود ہو تو بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں جنازے کی نماز پڑھنے کا معمول نہ بنایا جائے، بلکہ دوسری متبادل جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ بعض حالات میں عیدگاہ ہی میں نماز پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اس کو معمول بنانا بہرحال بہتر نہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔